ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر مسلمان کی زندگی ایک نمونہ ہونا چاہیے، اور وہ نمونہ کس کا؟ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہونا چاہیے. ان کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی کے لائے عمل کو درست کریں. کوئی غلطی ہو جاتی ہے فوراً رجوع کریں، کسی کی زیادتی ہو جاتی ہے فوراً رجوع کریں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ خفا نہ رہے. اگر کسی سے کوئی تنازع ہو گیا، کوئی جھگڑا ہو گیا، تنازع کو اپنی جگہ پہ چھوڑ دو، لیکن قطع رحمی نہ کرو. قطع رحمی کرنا حرام ہے. اپنے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ اس کے تعلقات خراب کرنا، سلام دعا چھوڑ دینا، بات چیت نہ کرنا، یہ حرام ہے. ہم اس کا کتنا دھیان کرتے ہیں؟ کتنے ہمارے خاندان کے مسائل ہیں، اپنے رشتہ داروں کے اندر جھگڑے ہیں، بھائیوں کے جھگڑے ہیں، جائیداد کے جھگڑے ہیں، بہنوں کے ساتھ جھگڑے ہیں، اور عرصہ دراز ہو جاتا ہے، سلام دعا سے بھی نکل گئے. جو شخص ایسی زندگی گزارتا ہے، جب تک اس کو معلوم نہیں، شاید اس کو عذر ہو، لیکن جب اس کو معلوم ہو جائے کہ میں اپنے رشتہ دار سے، بھائی سے اگر ناراض ہوں کسی جینوئن وجہ سے، یہ نہیں کوئی بلا وجہ کے لیے، واقعی اس کے ساتھ اس کی تو عداوت کی کوئی وجہ ہے، اس کی ناراضگی کی کوئی وجہ بھی ہو، پھر بھی اگر آپ اسے 3 دن زیادہ اس سے ناراض رہیں گے تو آپ کی یہ زندگی معاشیت کی زندگی ہے، اس سے بچنا چاہیے. دوسری، اپنے دل کو بڑا کیجیے. دیکھیے یہ بہت بڑا اسلوب ہے، دعوت کا بہت بڑا اسلوب ہے. جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی غلطیوں کو سرنگوں کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی غلطیوں کو سامنے نہیں لایا جاتا، اس کو سمجھایا جاتا ہے، اس سے پیار محبت کی جاتی ہے. آپ اگر واقعی اس کے ساتھ مخلص ہیں، واقعی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ دوست ہے، بھائی ہے، رشتہ دار، عزیز ہے، رشتہ دار ہے، آپ اس سے محبت رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ بندہ بھی جنت میں جانے والا بن جائے، پھر آپ اس کی منتیں بھی کریں گے، اس کے ترلے کریں گے، بھائی تو مان جا، تو غلط کر رہا ہے، تو صحیح راستے پہ نہیں ہے، تو بھائی اس راستے سے مڑ جاتا، منت کر کے اس کو لے کے واپس آئیں گے. لیکن یہ کیا کب ہوگا؟ جب دل کے اندر یہ تمنا ہو کہ واقعی میں نے اس بندے کے ساتھ معاملہ کرنا ہے اور یہ بندہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. اور حقیقت یہی ہے، ہم جس کے لیے کوئی چھوٹی سی بات کرتے ہیں اور قیامت والے دن ہو سکتا ہے اس کا اتنا بڑا ہمیں اللہ تعالیٰ اجر دے دے، اس کا ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکا. ایک بھائی کی دلجوئی کے لیے آپ نے اپنے نفس کو مارا، اپنے نفس کو قابو میں کر لیا، غصے کو قابو کر کے آپ نے سب معاملہ کر لیا. اگر وہ آپ سے راضی ہو گیا اور راضی ہونے کے بعد اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اللہ بھی راضی ہوا، تو یقیناً بہت بڑا اجر آپ کو ملے گا. اور اس کا اندازہ کب ہوگا؟ جب آپ کی آنکھ بند ہوگی کہ واقعی یہ بندہ یہاں سے گیا. اور جو بندہ اس حالت میں گیا کہ لوگ اس سے ناراض تھے، لوگوں کے دل کے اندر بغض تھا، لوگوں کے دلوں کے اندر یہ تھا کہ یہ بندہ ہمیشہ بد اخلاق ہے، اچھا نہیں کرتا، بڑا وہ کرتا ہے، تو یقیناً یہ بہت خطرے کی بات ہے، الارمنگ ہے یہ کہ یہ بندہ جو چل رہا ہے اس کا معاملہ کیا ہے. ہم کسی بھائی کے لیے جب دعا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، اس کو مغفرت کر دے، اس کی بھلائی کے لیے جو کام ہے اللہ تعالیٰ وہ تمام اس کے لیے آسان فرما دے، یہ تذکیر کرتے ہیں نا. تو جب ہم مردے کے لیے کرتے ہیں تو زندہ کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ زندہ بھائیوں کے لیے ہم ہمیشہ دعا کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کے لیے دعا سے بھی پہلے دوا کرنے کی ضرورت. دعا تو کہتا ہے جب بندہ ہاتھ میں نکل جائے دعا کرتا ہے، لیکن دوا کیا ہے؟ آپ کے سامنے موجود ہے، اس کے اندر کوئی غلطی ہے، اس کے اندر کوئی برائی ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی صحیح نہیں ہے، تو اس کی برائی سے نفرت کیجئے، بندے سے نفرت کیجئے، اس کی منت کر کے اس کو لے آئیے اپنے ساتھ. یہی اسلوب ہے، یہی اللہ کے رسول کا طریقہ تھا کہ انہوں نے کبھی انسان سے نفرت نہیں کی، چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو، کوئی بھی ہو، انسان سے نفرت نہیں کی. ہاں ان کی جو غلط عقائد ہیں ان کے اوپر بات ضرور کی کہ دیکھو یہ کام تمہیں نقصان پہنچانے والی ہے، تم جانتے نہیں ہو، تم بے فکر ہو، تمہیں معلوم نہیں کہ تمہیں یہ چیز جو ہے کس طرح جہنم میں لے کے جائے گی، رک جاؤ اس. لیکن انسان کے بارے میں یہی کہا گیا کہ انسان سے نفرت مت کرو. اور یہی بات کہی ہے ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے رات کو، کہیں دیکھا ایک جگہ سے ان کا وہ یہودی ان کے اوپر وہ کچرا پھینکتی تھی خاتون، اور ایک مرتبہ دیکھا کہ وہ نہیں پھینکا، اس نے پتہ کیا ہوا اس جگہ سے وہ آیا نہیں،
تو پتہ چلا کہ وہ خاتون بیمار ہے. اللہ کے رسول کے پاس گئے, اس کی ذمہ داری کر کے آئے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی کہ وہ خود بھی مسلمان ہو گئی. اس طریقے سے ایک اور لڑکا تھا جو یہودی کا بیٹا تھا, وہ بھی ایسا ہی تھا. دیکھا اللہ کے رسول کی محبت کتنی ہے انسان سے. آخری وقت آیا اور آخری باپ سے کہنے لگا, ابا مجھے اس شخص کے پاس لے چلو, میں اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں, میرا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ سچا ہے. اور یہودی بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ اللہ کے رسول سچے. اللہ کے رسول اس کے پاس آتے ہیں, اس کی تیاری کرتے ہیں, اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں, اور کلمہ پڑھاتے ساتھ اس بندے کی روح پرواز کر جاتی ہے, وہ بچہ فوت ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو ہیں, کہتے ہیں یا اللہ آج ایک تیرا اور بندہ جہنم سے نکل کے جنت کی جانے والا بن گیا. یہ دیکھو, یہ انسان کا وہ ہے طرز عمل, یہ طریقہ ہمیں سیکھنا ہے, اس طریقے پہ ہم نے زندگی گزارنا ہے. اگر ہمارے دل کے اندر یہ تمنا پیدا ہو جائے کہ ہم نے ہر انسان کے لیے کوشش کرنی ہے کہ وہ بھلائی کی طرف آ جائے, یقیناً ایک تو آپ کا دل مطمئن ہوگا, آپ کا ایمان بڑھے گا, اور دوسرا یہ کہ آپ کو آخرت کے اندر اس کا اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا ہم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے دل کے اندر وہ تمنائیں پیدا ہو جائیں جو اللہ کے رسول کی صحبت میں اختیار کرنے والوں کی پیدا ہوئی تھی. ہمارے ایمان کے اندر ویسا ہی نکھار پیدا ہو جائے, ہمارے دل کے اندر بھی ایمان پیدا ہو کہ اللہ کے رسول کی جب بات ہمارے سامنے آئے تو ہمارے دل جھک جائیں. حسبی اللہ ونعم الوکیل. لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے بھائیو, ہم سنتے سب کچھ ہیں, سنتے ہیں, سر بھی دھنتے ہیں, سر بھی لاتے ہیں کہ بڑی زبردست بات ہے, لیکن عمل کرنے کو تیار نہیں ہوتے. اور یہی سب سے بڑی ہمارا خناس ہے, سب سے بڑی ہماری بیماری یہی ہے کہ ہم ایک بات سمجھتے ہیں, اور بات بھی ہمیشہ جب یہاں اس اسٹیج سے کبھی ہم نے کہ غیر نبی کی بات کبھی نہیں کی, اللہ کے رسول کی بات کرتے ہیں, ہمیشہ ان کی بات کرتے ہیں. لیکن یہ بات صرف ثواب کی نیت سے مت سمجھیے, یہ مت سنیے کہ صرف ثواب حاصل کرنا ہے, بلکہ اس لیے سمجھیے کہ میں نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے, اللہ کے رسول سے تعلق کو جوڑنا ہے. اور جوڑنے کا طریقہ صرف یہی ہے کہ اللہ کے رسول کی بات کو ماننے کے لیے سچے دل سے تیار ہو جائیے. جب تیار ہو جائیں گے تو انشاءاللہ سب معاملے اللہ آپ کے آسان فرما دے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام. اللهم نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واقم الصلاة.